کل بتایا گیا تھا کہ جو متقی ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے، جن میں سے پہلی صفت کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ یقیمون، اقام یقیم، اقامتاً کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا، سیدھا کرنا۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں اقام الامر کا مطلب جس کام کو آدمی انجام دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا جس کام کو آدمی انجام دینا چاہتا ہے اس کو پوری طرح سے انجام دے دے، صحیح طور پر انجام دے دے۔ اور صلاۃ کے معنی آتے ہیں دعا۔ شریعت میں صلاۃ کا مطلب نماز جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے مخصوص ارکان ہیں، ان ارکان اور مخصوص طریقے کے مطابق جو عمل ادا کیا جاتا ہے اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے پروردگار سے مخاطب ہوتا ہے، پروردگار کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو ظاہراً باطناً دعا کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ کا مطلب علماء نے یہی لیا ہے کہ نماز کو اس کی شرائط، آداب کے ساتھ وقت پر ہمیشہ ادا کرتے رہنا، اس طور پر کہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، کہ قرآن ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے محسنین کے لیے۔ وہاں پر محسنین کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، جس کا کل بھی تذکرہ کیا گیا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ مل احسان، کہ احسان کا کیا مطلب ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کیا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے گزر رہی ہے، تو آدمی نماز کس طرح سے پڑھے گا؟ بالکل اللہ کے لیے مخلص ہو کر پڑھے گا۔ تو کہا کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے کہ بالکل ذہن و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے علاوہ اور کسی کا دل میں گزر تک نہ ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اس کی شرائط، ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے وقت پر نماز ادا کرنا، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یقیم الصلاۃ کا یہ مطلب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اقامت السوق کا مطلب آتا ہے کہ اقامت السوق کے معنی بازار جو بالکل بھر جائے اور زور و شور سے چلنے لگے، ایسے ہی اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی عبادت صرف اس کو خود ادا نہ کرے بلکہ نماز کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی کہیں نماز نہیں ہوتی ہے وہاں نماز کے قائم کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز تک لے آنے کی کوشش کرے۔ یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اور نماز کی چونکہ زندگی پر بڑی تاثیر ہے،
ظاہری اعتبار سے بھی انسان کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی انسان کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نماز کا تذکرہ ایمان کے بعد فوراً کیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی ایمان لاتا ہے تو ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے یا نہیں، ظاہری اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد پہلے عبادت کا جو موقع ملتا ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ جیسے آدمی ایمان لے آیا اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب جب تک وہ زندہ رہے گا اس کو نماز کی عبادت ادا کرتے رہنی پڑے گی۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہراً ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ مسلمان ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ظاہر میں تو کوئی اس کی اسلام کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد، ایمان بالغیب کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ کیا، اور نماز سے پورا دن، پورا جسم انسان کا عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، دیکھیے ظاہراً زبان بھی چلتی ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پورا بدن اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پورے جسم کا ایک ایک حصہ نماز میں شریک ہوتا ہے، گویا ایک ایک حصہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ایک ایک حصہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے نماز کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، اور نماز کے ذریعے سے تربیت بھی دی جاتی ہے کہ ظاہر جب ہمارا اللہ کے سامنے جھکتا رہے گا تو ہمارا اندرون، ہمارا باطن بھی اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اور یہی اللہ چاہتے ہیں کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے۔ اسی لیے متقی کی صفت، جن لوگوں کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے ان کی صفات میں سے ایک صفت بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص وقت پر نماز پڑھے گا، مؤذن کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے جائے گا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ظاہراً باطناً جھکائے گا، اس کے سامنے جب بھی کوئی اللہ کا حکم آئے گا تو پھر اس کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ آدمی مستقل نماز کا پابند رہے گا تو دل کے اندر اللہ کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی ہیبت، اس کا جاہ و جلال یہ دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اطاعت کا جذبہ دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر آدمی کو اللہ کی باتوں کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز قرآن سے استفادہ کرنے والوں کے لیے۔ جہاں قرآن سے استفادے کا تعلق آتا ہے وہاں یقیم الصلاۃ کا زیادہ تر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دل جھکے گا، آدمی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھے گا، دل کے اندر اللہ کا استحضار رہے گا، آخرت کا تصور سامنے رہے گا، پھر اللہ کی باتوں کو قبول کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، اور ظاہر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے اور منکرات سے نماز روکتی ہے ہمیں۔ یہ نماز کی طاقت ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ظاہر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، باطن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور ماننے کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہیں، اور متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی اس میں سے دوسری صفت بیان کی کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حقیقت کو دل میں اتار دے، نماز کی صفات سے ہمیں متصف فرما دے، اور نماز کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہا جاتا ہے اس چیز سے ہمیں، اس چیز کے رنگ میں رنگ کر اللہ سے بھی تعلق مضبوط کرے، اور قرآن سے بھی صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔